السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 146۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ وَكَأَمٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ within bracket ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو اور یاد رکھو کہ bracket close کتنے ہی انبیاء ہو کر گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، تو اللہ کی راہ میں انہیں جو مصیبتیں آئیں ان سے نہ تو وہ پست ہمت ہوئے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، نہ دشمن کے آگے سپر ڈالی مین گھٹنے ٹیکے within bracket بلکہ ہر حال میں ثابت قدم رہے bracket close۔ اور اللہ ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آیت کا مقصد کیا ہے کہ انبیاء کرام کی ہسٹری، صالحین کی ہسٹری اس بات سے بھری ہوئی ہے کہ انہیں مختلف ٹائمنگز میں مختلف مواقعوں پر بہت شدید قسم کے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ ان کے لیے کوئی انوکھا معاملہ نہیں تھا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، جنگ احد کی بات ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ وہ 300 ساتھیوں کو لے کر جب نکلا ہے، فرار ہوا ہے عبداللہ بن ابی، تو باقی کچھ لوگوں کے دلوں میں بدلی آئی، ہمت ٹوٹی، تو اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ آج کیوں بدل ہو رہے ہو؟ انبیاء کے ساتھ تو ہمیشہ ہی یہ ایسے ہوتا رہا، ایسے ہی معاملات ان کو پیش آتے رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کی جو جنگیں ہیں ان کا ذکر بائبل میں کئی جگہ پہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے یہ کہ اللہ اپنے پیاروں کو امتحان میں لازماً ڈالتا ہے۔ اس سے کسی صاحب ایمان کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا نہیں ہونی چاہیے؟ پریشانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بندے کو پتا ہو کہ بھئی یہ معاملہ آیا ہے اور ہوگا، اور کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ نبی اور اس کے ساتھی بھی امتحان سے گزرے بغیر ہی منزل پر جا پہنچے ہیں۔ کوئی بھی نہیں گیا منزل پہ، نہیں کوئی پہنچا۔ امتحان تو لازمی ہے، اور پھر اللہ کو محبوب وہی ہوتے ہیں کہ جو اس کے ڈالے گئے امتحان میں ثابت قدم رہے۔ اس امتحان کے بغیر صحیح اور غلط، سچے اور جھوٹے، فرما بردار اور نافرمان میں فرق ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور آسانیاں دے کہ انسان ان باتوں کو جاننے والا بنے۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ وَكَأَمٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ کتنے ہی انبیاء ہو گزرے جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو اللہ کی راہ میں انہیں جو مصیبتیں آئیں تو نہ وہ پست ہمت ہوئے، وَمَا ضَعُفُوا، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، وَمَا اسْتَكَانُوا، نہ انہوں نے دشمنوں کے آگے گھٹنے ٹیکے، سپر ڈالی۔ سمجھ آ گئی؟ آیت کا کنیکشن پچھلے واقعات سے جڑ گیا۔ یہاں یہ بات اللہ ہسٹری سے نبیوں کی بات کو کیوں اٹھا کر لائے کہ جب جب لوگوں کو مشکلات آئیں تو نہ ان کی زندگی میں وہن آیا، نہ ان کی زندگی میں ضعف آیا، نہ ان کی زندگی میں استقانو آیا، استقانت آئی۔
وہن، ضعف، استقانو، اگر ہم اس کو ظاہری طور پر لینا ان لفظوں کو تو معنی کمزوری ہی ہے. ظاہر میں کیا ہے؟ سب کا معنی کیا ہے؟ کمزوری. لیکن اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں، ان الفاظ کی گہرائی میں جا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو تھوڑا سا فرق ہے. فرق کیا ہے؟ وہن موت سے ڈر لگتا ہے، زندگی کی محبت آتی ہے، دل میں بزدلی پیدا ہوتی ہے. بزدلی پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ زندگی کی محبت ہے، موت سے ڈر ہے. اس کو ہم کیا بولیں گے؟ وہن بولیں گے. ضعف کس کو کہیں گے؟ اسی وہن سے جو انسان کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں کوئی کام کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں، سوچی پیا، سوچ میں پڑ جاتا ہے. وہ ارادہ باندھ رہا ہے، ارادہ باندھوں، یہ کام کروں، عمل کروں، نہ کروں، تو اس کو کیا بولیں گے؟ ضعف. اور استقانو، پھر اس ضعف کے نتیجے میں ایک سٹیپ اور آگے کہ انسان پھر گھٹنے ٹیک دیتا ہے، گر جاتا ہے، اور خاص طور پر مخالف فریق کے سامنے، دشمن کے سامنے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں نا، وہاں ضعف استقانو، یہ ایمان والوں کو زیب نہیں دیتی. ایمان والے تو ثابت قدم رہنے والے ہوتے ہیں. واللہ یحب الصابرین، اور جو ثابت قدم رہتے ہیں اللہ پھر ان سے محبت کرتا ہے. پھر وہ یہ نہیں کہتے میرے ساتھ ہی کیوں، میں ہی کیوں، مجھ سے ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا، میں ہی کیوں محروم، میری زندگی میں ہی اتنی آزمائشیں کیوں. وہ ثابت قدم رہتے ہیں. اللہ نے بھی جواب میں بتا دیا، جو ثابت قدم رہیں گے بس پھر انہیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ یاد رکھیے اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے. سبق کیا ہے؟ کہ زندگی انتہائی قیمتی ہے. کچھ بھی ہو جائے ہمیں اپنا کام نہیں چھوڑنا، کام کرتے رہنا ہے. جو مقصد ہم نے اپنی زندگی میں اختیار کیے ہیں ان مقاصد کے لیے ہمیں بھاگتے رہنا. چاہے انسان کہے کہ میں نے بہت کچھ کھو دیا، بہت کچھ گنوا دیا، اتنا کچھ لٹ گیا، نہیں، چلتے چلے جانا. اور میں یہ پہلے بھی آپ کو بتا چکی کہ سیلف موٹیویٹڈ ہونا چاہیے بندہ مومن کو. یہ نہیں کہ کوئی آئے گا دھکا لگائے گا تو ہم چلیں گے، نہیں، بڑھنا ہے، خود ہی آگے جانا ہے. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو ایسا تو نہیں ہوا نا کہ صحابہ کرام کی موٹیویشن ختم ہو گئی، سارے ہی بیٹھ گئے کہ بھی اب نبی تو رہے نہیں، اب ہم نے کیا کرنا ہے کچھ کر کے. نہیں، اب دیکھیں گے کہ ایک ایک صحابی نے اپنے مشن کو اٹھایا اور بس وہ چل پڑے، اور انہوں نے اپنا سب کچھ وار دیا اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے. اور موٹیویشن بھی اتنی زیادہ تھی کہ جب بڑی قوتوں سے ٹکراتے تھے تو بڑی قوتیں پاش پاش ہو کر رہ جاتی تھی. ہماری موٹیویشن میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کمی ہوتی ہے، موٹیویشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ کس چیز کی کمی ہوتی ہے موٹیویشن کی کمی کے پیچھے؟ دنیا کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں، ایمان کمزور ہوتا ہے. انسان کے ذہن میں بس یہی چیزیں ہوتی ہیں، میرا گھر، میرا مال، میری اولاد، میری محبت، میرے رشتے، میرے فلاں، میرا بزنس. یہ دنیا کی جو محبتیں ہوتی ہیں نا، یہ ہمارے راستے میں آ کر رکاوٹ بن جاتی ہیں اور ہم پھر آگے بڑھنے سے رک جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ بندہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ صرف دنیا کے لیے نہیں جیتا، اس کی زندگی کے باقاعدہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں، کمٹمنٹس ہوتی ہیں. اور جسے ان کمٹمنٹس سے پیار ہو جائے، اس کو بات سمجھ آ جائے، جسے پتہ چل جائے کہ مجھے تو کام کرنا ہے اللہ کے دین کی نصرت اور سربلندی کے لیے، یقین کیجئے کہ نہ اس کی زندگی میں پھر کبھی وہن آئے گا، نہ ضعف آئے گا، نہ استقانو آئے گا.
کہاں سے آئے گی کمزوری، کہاں سے آئے گی سستی، کہاں سے آئے گی غفلت، کہاں ہوگا دھکا سٹارٹ؟ وہ تو سیلف سٹارٹ ہوگا، بھاگتا چلا جائے گا۔ بہرحال اللہ نے اینڈ میں بتا دیا کہ میں اپنے بندوں سے چاہتا کیا ہوں۔ اگر میری محبت چاہیے تو پھر کیا لے کر آؤ اپنی زندگی میں، بتائیں؟ ثابت قدم، صبر۔ صبر، صبر کے ساتھ ہی ذہن میں صبر کا مفہوم کیا ہے؟ ثابت قدم۔ بس ہمت، حوصلہ، عزم، عزم کے پہاڑ بن جائے، اپنے کام نہیں چھوڑنے، بریک نہیں آنا چاہیے، چلتے رہنا۔ آیت 147، وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا۔ اے ہمارے رب، وہ یہ دعا کرتے ہیں جو صابرین ہوتے ہیں نا، صابرین کی ہمیشہ دعا یہ رہی، بریکٹ کلوز، اے ہمارے رب ہماری غلطیوں کو درگزر فرما، ہمارے قدم جما دے، اور منکرین حق کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ یعنی جو ہم سے کمی کوتاہیاں ہوئیں، جو ہمارے ساری واسرافنا فی امرنا، اور جو ہم معاملات میں ہم سے زیادتی ہوئی، اے اللہ تو اسے معاف فرما دے۔ کس کی دعا ہے یہ؟ صبر، ثابت قدم رہنے والوں کی دعا۔ جب ان کی زندگی میں مشکلات، آزمائشیں، تکلیفیں، محرومیاں، پریشانیاں، غم، حادثے آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ نہیں جاتے، ختم نہیں کر دیتے اپنے سارے اپنی کمٹمنٹس کو، رونے دھونے نہیں لگ جاتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ فوراً توبہ استغفار کی طرف دوڑتے ہیں۔ انہیں یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہماری کوئی کوتاہی نہ ہوئی ہو جس کی وجہ سے یہ آزمائش ہم پر آ گئی۔ وہ اپنے آپ کو بہت نیک، پرہیزگار، اللہ والے نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ نہیں ہم سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، غلطیاں تو دوسروں سے ہوتی ہیں، لہذا ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے سوری کرنے کی، توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی؟ نہیں، آزمائشوں پہ دعا میں سب سے پہلی دعا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ تو ہم سے ہمارے گناہ بخش دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہم سے جو معاملات میں کوئی زیادتی ہوئی ہو نا تو اس کو بھی معاف کر دے۔ اللہ، بندے کو پتہ نہیں چلتا بعض دفعہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، اور کیا کر وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، ہمارے قدم جما دے، تو تھما دے، ثابت قدم کر دے، منصورنا علی القوم الکافرین، اور منکرین حق کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے۔ گویا جب بھی مصیبتیں آئیں تو وہ کمزور مسلمان یا منافق قسم کے لوگوں کی طرح پھر دین میں شبہات نہیں پیدا کرتے۔ پھر اس زمانے کی بات کریں تو وہ لوگوں کے دلوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں نہیں پیدا کرتے، بلکہ اس مصیبت کو انہوں نے کیا سمجھا؟ اپنی غلطی، اپنی کمزوری سمجھ کر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اور پھر اللہ سے کہا گڑ گڑا کر کہ تو ہمیں تھام لے، تو ہماری مدد فرما۔ سبق کیا ملا ہمیں اس آیت سے؟ کہ اللہ والے، ثابت قدم رہنے والے، جب وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو اپنے حالات کا شکوہ کرنے کی بجائے، بے صبرا پن دکھانے کی بجائے، ان کی توجہ کس سائڈ پہ ہوتی ہے؟ اپنی غلطیوں پر ہوتی ہے، کہ جب اللہ والوں پہ مصیبت آتی ہے نا تو وہ صابرین کا روپ دھار لیتے ہیں، ثابت قدم رہنے والے، پھر ان کی زندگی میں شکوے شکایتوں کی گنجائش نہیں رہتی، ان کی تو پوری توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ کہاں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی،
کہا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی. انہیں اپنی کسی نیکی پہ کوئی ناز نہیں ہوتا، کوئی تکبر نہیں ہوتا، وہ اسے گن گن کے نہیں رکھتے. وہ اپنے کارنامے گننے اور یاد رکھنے کی بجائے اپنی غلطیاں اور اپنے گناہ یاد رکھتے ہیں اور بس اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ تو ہمیں بخش دے، ہر معاملے میں جو ہم سے جو بھی زیادتی ہوئی اسے معاف کر دے. اللہ اپنے حق کے راستے میں ہمارے قدموں کو جما دے، اور حق کے مقابلے میں کوئی آتا ہے ہم سے لڑنے تو اللہ تو ہمارے قدموں کو جما دے، اس کافر کے مقابلے میں ہمیں ثابت قدم رکھ دے. بس یہ ان کی زندگی ہوتی ہے. اللہ ہمیں بھی یہی رول اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آزمائشیں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ درد، مسائل تو ہر بندے کی زندگی میں ہوتے ہیں نا. بس ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں یہ رویہ اختیار کرنا ہے. اور اگر میرا یہ رویہ نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ میرا قرآن سے تعلق بھی نہیں ہے. قرآن سے اگر صحیح تعلق ہے تو یہ چیزیں میری زندگی میں ہونی چاہیے. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیاں بھول جاتے ہیں، کوتاہیاں یاد نہیں رہتی. ہاں چھوٹے چھوٹے جو کام ہم نے نیکی کے کیے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ ہمیں یاد رہتے ہیں بہت اچھے طریقے سے. فلاں ٹائم پہ ہم نے فلاں کام کیا، فلاں ٹائم پہ فلاں معاملہ ہوا، غلطی کہاں ہوئی وہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، نیکیوں کو بھولنے کی ضرورت ہے. آیت نمبر 148 فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، پھر اللہ نے انہیں دنیا میں بھی انعام دیا، صلہ دیا، اور آخرت کا اچھا اجر بھی عطا فرمایا. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں. پچھلی آیت سے ہم ملائیں گے تو پتہ کیا چلے گا کہ جنہوں نے وہ رویہ اختیار کیا تھا نا صبر اور استقامت کا، جنہوں نے اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی معافی مانگتے رہنا پسند کیا تھا، جنہوں نے اپنے لیے ثابت قدمی کو پسند کیا تھا، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی صلہ دیا اور آخرت میں بھی صلہ ہے ان کے لیے. ثواب دنیا بھی ملا وحسن ثواب الآخرہ، اور سب سے اچھا صلہ تو آخرت کا صلہ ہے. دنیا میں اللہ نے ان کو، یعنی پچھلے اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں ہسٹری کے صحابہ کرام سے پہلے پچھلے انبیاء کرام، اللہ نے ان کو دنیا بھی عطا کی. صحابہ کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اقتدار اور حکومت عطا کی، کامیابیاں عطا کی، اور آخرت میں تو بہترین انعام و اکرام ان کے لیے موجود ہے. اللہ نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. ابھی پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا، اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ صابرین سے، ثابت قدم رہنے والوں سے. یہاں ہم نے کیا پڑھا، کس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ محسن کون ہوتے ہیں؟ جو خوبی سے عمل کرنے والے، مراد جن کی نیکیاں، جن کے رویے، جن کے اخلاق آؤٹ سٹینڈنگ ہوتے ہیں. عام نہیں ہوتے، وہ آؤٹ سٹینڈنگ انداز اختیار کرتے ہیں اپنے ہر معاملے میں. یاد رکھیے یہ کہنا آسان، پڑھنا آسان، کرنا بہت مشکل. اللہ نے تو کہہ دیا میری محبت چاہتے ہو تو محسن بنو، میری محبت چاہتے ہو تو ثابت قدم بنو، پھر ملے گی میری محبت. ہم کہتے ہیں کہ نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ چوکھا آئے، کچھ نہ کرنا پڑے، بس سب کچھ مل جائے. اور مل کے جائے، ہم کہتے ہیں ملا ہوا ہمیں ہے ہمارے پاس. اتنا شیطان نے ہماری کانوں میں پھونک ماری ہوئی ہے. اللہ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں. آیت 149 یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے ایمان والو اگر تم انکار کرنے والوں کی بات مانو گے کہ یہ محض دنیاوی فتح و شکست ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. محض دنیا کی فتح و شکست ہے، اس کو ودن بریکٹ لکھیں گے.
تو وہ کیا کریں گے؟ تمہیں الٹا پھیر کر رہیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ اب آیت 149 سے 159 اللہ تعالیٰ اب ان کی کمزوریوں پر تبصرہ کر رہے ہیں جو جنگ احد میں سامنے آئی اور مسلمانوں کی شکست کا سبب بنی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کو ہائی لائٹ کیا، کمزوری کو، ان کی اصلاح کی تدابیر بتائیں۔ اللہ چاہتے تھے کہ اس آزمائش سے مسلمانوں کی تربیت ہو، ان کی صفائی ہو۔ جس مقصد کے لیے یہ آزمائش ڈالی گئی وہ مقاصد پورے ہوں، اللہ نے اس طرف اشارہ فرمایا۔ احد کی شکست کے بعد کفار اور یہود نے یہ چاہا کہ بدر کی فتح کے اثرات کو ہم ایک دفعہ ہی ختم کر دیں۔ یعنی بدر کے جو فتح ہوئی تھی مسلمانوں کو، وہ بہت زبردست اثرات رکھنے والی فتح تھی، تو انہوں نے یہ چاہا کہ ہم مسلمانوں کی وہ پرانی جو فتح ہے اس کے اثرات ختم کر دیں، محو کر دیں۔ لہذا انہوں نے پراپر پلاننگ کے ساتھ پروپیگنڈا شروع کر دیا مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمانوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر استغفر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اللہ کے رسول ہوتے تو آج مسلمانوں کو اتنا شدید نقصان برداشت کرنا نہ پڑتا۔ اس لیے ذہن میں رکھو کہ یہ ایک دنیا کی جو جنگیں اور دنیا کی پالیسیز، دنیا کی پالیٹکس ہوتی ہے، وہ ہے اصل میں یہ تدبیر اور وسائل کا کھیل ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں تو کبھی ایک گروپ ہارتا ہے، کبھی دوسرا گروپ ہارتا ہے، کبھی ایک جیتتا ہے، کبھی دوسرا جیتتا ہے۔ وہ کہتے تھے مسلمانوں کو کہ اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، رسول کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، کوئی فرشتے وغیرہ نہیں آتے، نہ ہی آ سکتے ہیں۔ اب کفار یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، مسلمانوں پر اس کے اثرات ہو رہے تھے، اور ادھر سے جو منافقین تھے وہ بھی خوب برین واشنگ کرنے کے لیے آگے 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 آ رہے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بھئی دیکھو ایسا نہیں ہوگا، اگر تم نے ان کفار کی باتوں کا اثر قبول کیا تو یہ دوبارہ تمہیں جاہلیت کی طرف پلٹا کے لے جائیں گے، ان کی باتیں تمہارے دماغ کو پھیر دیں گی، تمہارا ایمان سلب کر لیں گی، تمہیں روشنیوں سے دوبارہ تاریکیوں کی طرف دھکیل دیں گی۔ اللہ تو تمہیں روشنیوں کی طرف لا رہا ہے، تمہاری کامیابیوں کو لازوال کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ نہیں چاہتے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، ان کفار کی بات تم نے اگر مانی، کون سی بات مان رہے تھے اور کون مان رہا تھا؟ کمزور ایمان کے جو لوگ تھے، مسلمان تھے، وہ اسلام کے بارے میں، نبی کے بارے میں پروپیگنڈے کو سن کر کچھ نہ کچھ اس سے اثر لے رہے تھے۔ اللہ نے فوراً وہاں روک دیا اور کہا اگر تم نے بات مان لی نا، ان کی سن لیا نا پراپر، تو وہ کیا کریں گے؟ یردوکم علی اعقابکم، دوبارہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے، اور اگر تم پلٹے ان کی بات مان کر، فتنقلبوا خاسرین، تو پھر تم نامراد ہی رہو گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ سبق کیا ہے؟ سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر ہم واقعتاً مومن ہیں، مخلص ہیں، مسلمان ہیں، تو یاد رکھیے زندگی میں بہت سے نقصانات بھی ہوں گے، حادثے بھی ہوں گے، تکلیفیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی۔ اگر کوئی ہو جائے نقصان تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دین چھوڑ دینا؟ نہیں۔ دیکھیں سپوز اب آپ یہاں آتے ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن آتے ہوئے راستے میں کوئی مس ہیپ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ، اللہ نہ کرے۔ یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے کچھ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ گھر میں، تو آپ یہ سوچیں
کہ اگر میں یہاں نہ آ رہی ہوتی، یہاں نہ بیٹھی ہوتی، کہیں اور گئی ہوتی، جو نقصان تھا وہ تو ہونا ہی تھا نا. تو شکر الحمدللہ وہ اللہ کے دین کے راستے میں آیا نا. کیا ہوا اگر نقصان ہو گیا؟ اب ہم یہ کہیں کہ نہیں جی ہم تو بڑے اللہ والے بن گئے تھے، قرآن ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھے تھے، قرآن لے کر کھڑے ہوئے تھے، قرآن لے کر چل رہے تھے، ہمیں تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ ہماری بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. نقصان، حادثہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. شکر الحمدللہ اللہ کے راستے میں آیا. دوسری بات، ممکن ہے کہ اس سے بڑا حادثہ ہو جاتا. یقیناً اللہ نے قرآن کے دین کی برکت سے اس کی انٹینسٹی کو کم کیا ہوگا. جو چیز ہونی چاہیے تھی ممکن ہے وہ نہیں ہوئی، اللہ کا احسان ہو گیا. یہ سوچ کے دل کو تسلی دے اور حوصلہ پکڑے، کوئی بات نہیں، کوئی خیر ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہماری صورتحال عموماً یہ ہوتی ہے کہ اگر دین پہ چلتے ہوئے کوئی نقصان آ جائے تو لوگ دین کو چھوڑ دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم صحیح دیندار ہوتی تو تمہارا یہ نقصان ہونا ہی نہیں تھا. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یاد رکھیے کہ نقصان میں نے آپ کو بتایا کہیں پر بھی ہوتا ہے. جو دین پر نہیں ہوتے، دنیا دار ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی نقصان اور حادثے، دکھ درد، تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں، غم، محرومیاں ہوتی ہیں. ہم اگر دین پہ چل رہے ہیں تو یہ تو اللہ کے امتحان کا ایک انداز ہے. وہ آزما رہا ہے اپنے بندوں کو. میری بھی آزمائش ہو رہی ہے، اللہ مجھے ثابت قدمی عطا فرما دے. اور اس سب کے باوجود اللہ میری پرفارمنس کو آؤٹ اسٹینڈنگ بنا دے، میں بیسٹ پرفارمنس دینے والی بنوں اپنے ان تمام محرومیوں، کمیوں کے باوجود. آیت نمبر 150، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. در حقیقت اللہ ہی تمہارا حامی اور مددگار ہے اور اسی کی مدد سب سے بہتر ہے. کیا کہا کہ تمہارے دوست یہ کفار نہیں کہ اپنی پریشانیوں میں ان کی طرف رجوع کرو، ان سے رہنمائی مانگو، بلکہ تمہارا اصل مددگار مولا کون ہے؟ اللہ ہے. اس کی طرف رجوع کرو، اس سے مدد چاہو. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، سب سے بڑھ کر بہترین مدد کرنے والا، سپورٹ کرنے والا، ہاتھ تھامنے والا صرف اللہ ہے. دنیا میں کسی کی طرف منہ اٹھے ہی کیوں، دھیان جائے ہی کیوں، جبکہ ہمارا مولا حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللہ کافی ہے ہمارے لیے، بس وہی اصل مددگار ہے، وہی سازگار ہے. آیت نمبر 151، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان قریب ان منکرین حق کے دلوں میں تمہارا روب ڈالیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ایسی چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے جن کے حق میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کے لیے کتنا برا ٹھکانہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ان کا حوصلہ بڑھ گیا. یہ ایک وقتی اور عارضی نشہ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اللہ بہت جلد ان کے حوصلے پست کر دے گا. پست کر کے کیا کرے گا؟ ان کے دلوں میں اسلام کی، دین اسلام کی، مسلمانوں کی طرف سے روب ڈالے گا. حوصلے پست کرے گا اور کیا کرے گا؟ روب ڈالے گا. اور کیوں ڈالے گا اللہ؟ روب کیوں ڈالے گا؟ حوصلے پست کیوں کرے گا؟ آیت دیکھیے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم عنقریب ان منکرین حق کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے. کیوں؟ بما اشرکوا باللہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے. کون سے شریک؟ کس قسم کا شرک؟ شرک ہے کیا؟ ما لم ينزل به سلطانہ، جس کے حق میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. اللہ نے اس کی کوئی اجازت دی ہی نہیں. اللہ نے کسی کو حکم دیا ہی نہیں.
جسے کہتے ہیں ایک نیام میں دو تلواریں نہیں آ سکتی، ایک دل میں توحید اور شرک اکٹھا ہو ہی نہیں سکتا، یا شرک رہے گا یا توحید رہے گی۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تو کوئی دلیل نہیں اتاری، تو جو لوگ یہ کرتے ہیں نا، شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، وہ جہنم کیا ہے، کیسا ٹھکانہ ہے، اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کے لیے کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ ان کے ہزار ہاتھ دیوتا ہیں، پھر ان کی عقیدتیں ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے محبتیں، ان کی امیدیں، ان کا ڈر اور خوف، اتنی چیزیں ان کے دلوں میں کہ ان کو یکسوئی حاصل ہو ہی نہیں سکتی توحید کے معاملے میں۔ اللہ کہتے ہیں بس پھر ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم کی آگ ہی ہے، اور بڑا برا ٹھکانہ ہے ایسے ظالموں کے لیے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ظالم یہاں کون ہے؟ شاباش، مشرک، شرک کرنے والے۔ شرک کو ظلم کیوں کہا گیا اور مشرکین کو ظالمین کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جو اللہ کا حق ہے وہ دوسروں کو دے رہے ہیں۔ شاباش، شرک انسان کا خود اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ نے اسے تمام مخلوقات سے اعلیٰ بنایا اور اس نے خود کو ان مخلوقات کے سامنے جھکا دیا، بجائے کہ اس ہستی کے سامنے خود کو جھکاتا۔ اس نے اپنی توہین کی، اس نے اللہ کی توہین کی، لہذا وہ ظالم ہو گیا، اور ایسے ظالموں کا پھر ٹھکانہ آگ ہے۔ آیت نمبر 152، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ نے اپنی نصرت کا، مدد کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس وقت اس نے پورا کر دیا جب تم اللہ کے حکم سے ان کو تہ و تیغ کر رہے تھے، یہاں تک کہ خود تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا اور پیغمبر کی نافرمانی کی، جبکہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جس کے تم آرزو مند تھے۔ ودن بریکٹ حقیقت یہ ہے کہ بریکٹ کلوز، تم میں سے کچھ دنیا کے خواہش مند تھے اور کچھ آخرت کے خواہش مند تھے، چنانچہ اللہ نے ودن بریکٹ اس فتح کے بعد بریکٹ کلوز تمہارا رخ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اس لیے کہ ودن بریکٹ دنیا کے طالب تم سے چھٹ کر الگ ہو جائیں، بریکٹ کلوز۔ بہرحال اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اس لیے کہ اللہ مسلمانوں پر بڑی عنایت فرمانے والا ہے۔ اب یہاں اس پروپیگنڈے کی تردید اللہ نے کی جو کفار اور منافقین نے پھیلانا شروع کیا تھا۔ کون سا پروپیگنڈا؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو استغفر اللہ خبط ہو گیا ہے کہ رسول اللہ کے رسول ہیں اور فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں۔ اگر مدد کرتے ہیں تو پھر احد میں مدد کیوں نظر نہ آئی؟ ان کے 70 لوگ بڑے ٹاپ کے جو لیڈر تھے مسلمانوں کے، صحابہ، وہ کیوں شہید ہوئے؟ شہید تو ہم کہہ رہے ہیں نا، وہ تو کہہ رہے ہیں کیوں فوت ہوئے، کیوں ختم ہوئے وہ؟ آیت 149 میں پڑھ کر آئے کہ کمزور مسلمان اس پروپیگنڈے سے، کمزور ایمان کے مسلمان اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے تھے۔ اس فتنے سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے قرآن نے بتایا کہ جہاں تک اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارے ساتھ اس کی مدد آئے گی، تو وہ تو احد میں بھی پورا ہوا تھا نا۔ کیسے پورا ہوا تھا؟ بدر میں تو ہوا ہی تھا، احد میں بھی ہوا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ شروع میں مسلمانوں نے خوب ان کو تہ و تیغ کیا، وہ پسپا ہوئے، مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بھاگے ہیں وہاں سے میدان چھوڑ کر، بالکل میدان چھوڑ دیا انہوں نے۔ لیکن تم سے 2 غلطیاں ہوئی۔ نمبر 1، تم ڈھیلے پڑ گئے۔ نمبر 2، درے کو 40 لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اور بات کیوں تھا، چھوڑا کیوں تھا؟ نبی کریم کی بات کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا۔ اکثریت کا خیال یہ تھا کہ وہ حکم تو صرف جنگ کے لیے تھا اور شکست کے لیے تھا، اب تو فتح ہو گئی ہے، مال غنیمت حاصل ہے، سب لوگ حاصل کر رہے ہیں،
ہم بھی کیوں نہ سمیٹیں. انہوں نے اپنے کمانڈر کی بات نہیں سنی اور وہاں سے آ گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کے طلبگار بن گئے تم لوگ، اور کچھ لوگ آخرت کے طلبگار تھے، انہوں نے وہ جگہ نہیں چھوڑی، انہوں نے وہاں ڈٹ کر مقابلہ کیا اور شہادت حاصل کی. لیکن اصل بات کیا ہے جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وقت کے مسلمانوں کو، قیامت تک کے لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ اسلام کی صفوں میں اگر ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو دنیا کی خاطر رسول کے حکم کو نظر انداز کر دیں تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اس وجہ سے اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہوا کہ وہ تمہیں امتحان میں ڈالے تاکہ جو دنیا کے طالب ہیں وہ تم سے الگ ہو جائیں. چنانچہ اس نے تمہارا رخ ان سے پھیر دیا اور تمہاری فتح شکست سے بدل گئی. سمجھ آئی؟ مسلمانوں کو جو خالص پکے مومن تھے ان کا اخلاص سامنے لانا تھا اور کمزور لوگوں کے کمزوریوں کی اصلاح کر کے اور جو بہت ہی برے تھے ان کو سائڈ پہ کرنا، اور یہ ہوا. اچھا، اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس آیت کو دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس نے وہ پورا کیا. اِسْتَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم اللہ کے حکم سے ان کو تہ و تیغ کر رہے تھے. سمجھ آ گئی نا کس موقع کی بات ہو رہی ہے؟ کس موقع کی بات ہو رہی ہے؟ احد کے جنگ کے شروع کے دور کی، شروع کے مرحلے کی بات ہو رہی ہے. حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے خود کمزوری دکھائی. وتنازعتم فی الامر، اور حکم کی تعمیل میں تنازع کیا، جھگڑا کیا نبی کے حکم کی تعمیل میں. وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور اللہ نے جب تمہیں وہ چیز دکھا دی جس کے تم آرزو مند تھے، تم نے پیغمبر کی نافرمانی کی. دنیا کا مال غنیمت توڑ پڑے اس کے لیے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ دنیا کے خواہش مند اور کچھ آخرت کے خواہش مند تھے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، چنانچہ اللہ نے پھر تمہارا رخ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے. یعنی دشمنوں کے مقابلے میں تمہیں اللہ نے شکست دی تمہاری آزمائش کے لیے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بہرحال پھر بھی اللہ نے تمہیں معاف ہی کیا کہ وہ پھر دیکھے نا بغیر فیصلہ کن جنگ کے چلے گئے، نکل گئے وہاں سے. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں پر بڑی ہی عنایت فرمانے والا ہے. مطلب مسلمانوں کے لیے اللہ کا وعدہ نصرت پکا ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں. ان شرائط میں یہ بات، یہ شرط ہرگز شامل نہیں کہ مسلمان جو رویہ چاہیں اختیار کرے ہر حال میں اللہ کی مدد آئے گی. نہیں، شرط کیا ہے کہ مسلمان اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، مسلمان اپنے امیر کی اطاعت کریں، مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریں، مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے طلبگار نہ بنے. یہ مختلف پوائنٹس ہیں نا. اگر مسلمانوں کے اندر ان میں سے کوئی چیز بھی آ گئی تو یاد رکھیے کہ اللہ پھر ایسے مسلمانوں کو آزمائشوں میں اور مبتلا کرتا ہے، ان پر اپنا غضب نازل کرتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے، بہت دھیان سے سنیں، اللہ مسلمانوں کی یہ کمزوریاں دور کرنا چاہتا ہے، اس لیے پھر زیادہ آزمائشیں آ جاتی ہیں زندگی کے اندر. اللہ چاہتا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی مدد حاصل کرنے والے بنے. گویا یہ آزمائشیں بھی اللہ کے عفو درگزر، اس کے فضل عنایت کی ہی ایک شکل ہوتی ہے. یعنی یہ اس کا فضل ہوتا ہے کہ اس نے دنیا میں ہی
خود کو پاک کرنے کا انتظام کر دیا، صاف کرنے کا انتظام کر دیا۔ اسی بات کو آخر میں واللہ ذو فضل علی المؤمنین کی شکل قرار دیا گیا۔ بہرحال یہی سبق لیں کہ نافرمانی ہوتی ہے، اللہ نافرمانیوں کو پھر دنیا میں پاک کرتے ہیں، اور دنیا میں اگر پاکیزگی مل جائے نا تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر دنیا میں پاکیزگی نہیں ملے گی نا گناہوں سے تو پھر اللہ آخرت میں گناہوں سے پاک کرے گا، اور وہاں پاکیزگی حاصل کرنا بہت ہی زیادہ مشکل کام۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور عقل سمجھ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 153، اس تسعدون، یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے، اور رسول تمہارے پیچھے تمہاری ہی لوگوں کی ایک دوسری جماعت میں تمہیں پکار رہا تھا جو ان کے ساتھ کھڑی تھی، بریکٹ کلوز۔ تو اس وقت اللہ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا، اس لیے کہ ودن بریکٹ اس امتحان سے گزرنے کے بعد آئندہ بریکٹ کلوز کسی چیز کے ہاتھ سے جانے اور کسی مصیبت کے آنے پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس تسعدون ولا تلوون علی احد، بھاگے چلے جا رہے تھے، مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، والرسول، اور رسول کیا کر رہے تھے؟ تمہیں پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے۔ یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غما بغم، غم پر غم اللہ نے تمہیں پہنچایا۔ ایک غم تو شکست کا تھا، ایک اور غم بھی سامنے آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ ایک تو شکست، اوپر سے نبی کی شہادت کی افواہ کی وجہ سے جو مسلمانوں کو غم ہوا، وہ جو افواہ اڑائی گئی تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے بھاگ رہے تھے کہ دائیں بائیں دیکھ ہی نہیں رہے تھے، ایون حضور نے تمہیں بلایا تم نے ان کی طرف بھی توجہ نہیں کی، وہ پکارتے رہے اللہ کے بندوں میری طرف آ جاؤ۔ بہرحال یہ بات صاف پتہ چلتی ہے کہ جو انہوں نے پیغمبر کی ناقدری کی نا اسی ٹائم اللہ نے ان کو وہ افواہ سنا کر وہ ایک غم کی شدید ترین صورتحال میں ان کو مبتلا کر دیا، غم پر غم۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ پسند کیا کہ تمہیں معاف کرے، تمہیں بخش دے، اور تمہیں اس لیے کیا کہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، کسی چیز کے ہاتھ سے جانے اور کسی مصیبت کے آنے پر تم دل شکستہ نہ ہو۔ یاد رکھیے کہ جو آزمائش ہوتی ہے نا یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، عذاب نہیں ہوتا، رحمت ہوتی ہے۔ عذاب تو کفار پہ آتا ہے، نہ ماننے والوں پر آتا ہے، ماننے والوں کو تو امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کفار پہ جب عذاب آتا ہے نا سزا، تو مقصد ہوتا ہے ان کو مٹانا، اور جب ایمان والوں پر آتا ہے، ایمان والوں پر جب کوئی امتحان آتا ہے، آزمائش آتی ہے، یاد رکھیے مسلمانوں کو اخلاقی کمزوریوں، روحانی کمزوریوں، عقلی کمزوریوں سے پاک کرنا ہوتا ہے۔ عذاب موت ہے اور آزمائش امتحان کیا ہے؟ زندگی ہے۔ قانون الہی یہ ہے کہ جب تک اللہ کسی قوم کو باقی رکھنا چاہتا ہے اس وقت تک وہ اس کے جرموں پر اس طرح سزا نہیں دیتا جس طرح کی سزا مجرموں اور باغیوں کو دی جاتی ہے، بلکہ مختلف آزمائشوں اور امتحانوں کے ذریعے ان کے اندر پیدا ہونے والی بیماریوں کو وہ دور کرتا رہتا ہے۔ کسی قوم کو ہلاک کب کیا جاتا ہے؟ بالکل اینڈ پہ جا کے، بالکل قوم کو ختم کرنا۔ اب سوال ہے یہاں پر
کہ احد کے اس ابتلا میں حزن سے بچانے والی کیا بات تھی. یہاں پہ پہلے سمجھ لیں کہ حزن سے مراد عام غم نہیں تھا، عام رنج نہیں تھا، جیسے کوئی موقع ضائع ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، عموماً انسان کو یہ فیلنگز آ جاتے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ مایوسی اور دل شکستگی تھی جو انسان کے حوصلے کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ آیت 139 میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. بہرحال اس مایوسی کی بہت سی ریزنز تھی. اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح چاہ رہے تھے. مثلا نمبر 1، مسلمانوں میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی تھا جو اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ نبی اور ان کے ساتھیوں کو لازماً کامیابی ملے گی ہر مہم میں. ایسا تو نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. مکی دور 13 سال آپ دیکھیں کس قدر آزمائشیں برداشت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. دوسرا کہ اگر شکست ہو گئی نبی کو، استغفر اللہ، اس کا مطلب ہے کہ دعوی نبوت ٹھیک نہیں ہے، استغفر اللہ. پھر ایک گروہ کی یہ غلط فہمی تھی کہ ہم مسلمان ہیں، پیغمبر کا ساتھ دے رہے ہیں، تو ہمیں تو ہماری غلطیوں کی کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے، ہمیں ہماری نافرمانیوں کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہونی چاہیے. ہم تو اتنے بڑے کاز کے اندر اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں، ہمیں کون پوچھ سکتا ہے، ہمیں کون کوئی بتا سکتا ہے. کچھ کا سارا اعتماد اپنی تدبیروں پہ تھا، اپنی رائے پر تھا. ظاہری بات ہے کہ جب اتنی ساری غلط فہمیاں ہیں تو پھر وہ کیسے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر کیا کیا، غزوہ احد کے امتحان کے ذریعے مسلمانوں کی غلط فہمیوں کو دور کیا، اور جس کی وجہ سے ان کے اندر مایوسی آ رہی تھی، عزم اور حوصلے کے اندر کمی آ رہی تھی. اللہ نے ان کی کمی کو، ان کے حوصلے کو مضبوط کیا. یہاں تک سمجھ آ رہی ہے بات؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی مصیبتوں سے گزر کر اللہ یہ تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا کھونے اور پانے کی جگہ نہیں ہے. یہ ہے بات. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. اللہ ہمیں یہ بات سمجھا دے. یقین کیجئے ہماری دنیا جنت بن جائے. دنیا کھونے اور پانے کی جگہ نہیں، امتحان کی جگہ ہے. جب ہم ہر حادثے، ہر تکلیف، ہر دکھ کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو یقین کیجئے کہ نہ اندر مایوسی آئے گی، نہ ڈپریشن آئے گا، نہ عزم اور حوصلہ کم ہوگا. اللہ خبیر بما تعملون. جو تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے. یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.